ایک نیکی کا بدلہ اسی جیسے 10 نیکیاں
گناہ کیا ہے تو ایک ہی گناہ ہے، گناہ 10 نہیں، ایک ہی ایک ہے تو اس جیسی 10 نیکیاں، اور اگر گناہ ہے تو پھر اسی کی مثل یعنی ایک ہی گناہ ہے، اور بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا ہے حال کے اور سماوات میں کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، اب یہاں تحدید مطلب حد مقرر نہیں کہ کوئی کہے کہ ایک ہے نیکی تو اس کے بدلے 10 ہی ہوں گی، تو یہاں تحدید مراد نہیں، یہاں حد مراد نہیں، بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ اگر خلوص نیت ہو، نیکی چاہے ایک ہو، اس میں اخلاص کا درجہ بلند ہو، تو پھر ایک کے بدلے 700 کا بھی ہے، 700 کا اجر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بے حساب اجر و ثواب بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی مرضی و منشا ہے کہ وہ ایک کے بدلے 10 دے، وہ ایک نیکی کے بدلے 700 کا اجر دے، وہ ایک نیکی کے بدلے بے حساب اجر عطا فرمائے۔ یہ بھی اس کی رحمت اور عدل کا تقاضا ہے، اور ایک گناہ کے بدلے شدید گناہ بھی دے، لیکن اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایک گناہ میں اضافہ نہیں فرماتا، ایک کا بدلہ ایک گناہ کا ایک ہی دیتا ہے، اور سزا اتنی ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کہ اللہ ظلم نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے، یہ ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے والوں کے لیے ایک تحفہ بھی ہے، اور میں جس نے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے، اور ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر آتی ہے، تو عید الفطر کے فوراً بعد یعنی ایک وقفہ درمیان میں آ گیا یکم شوال کا، عید الفطر کے دن کا، تو فرمایا کہ متصلاً عید الفطر کے فوراً بعد 6 روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس شخص کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا، پورے سال کے روزوں کا۔ ایک تو ہوتا ہے چونکہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، سال میں 360 دن ہیں، اور 30 روزے 300 کے برابر ہو گئے 10 کے حوالے سے، 10 کا اگر ایک کے بدلے 10 ہے تو 300 ہو گئے، اور باقی رہ گئے 60، تو جو روزے 6 رکھے تو اس کا 60 کا بھی ثواب آ گیا، تو لہٰذا یہ پورا ایک سال ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر کلہ، کہ جس نے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر ثم اتبعہ ستا، اسی کی اتباع میں رمضان شریف کے بعد اسی کی اتباع میں پھر 6 روزے رکھے شوال کے، تو کان کصیام الدہر کلہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح روایت بھی کیا گیا ہے کہ یہ 6 دن ہیں۔ قرآن عزیز میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ جل شانہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
6 دن ہیں، ان 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس زمین و آسمان کو بنایا، اور میں کہ جو شخص اس مہینے کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ہر بدلے کے ہر ایک کے بدلے ایک حسنہ یعنی ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور ان کی مزید فضیلت بیان فرمائی گئی۔ ہمیں کہ جو شخص ماہ شوال محرم کے 6 روزے رکھتا ہے تو سکرات الموت یعنی موت کی تلخی بندے کو موت آتی ہے تو بڑا کٹن اور بڑا جو ہے وہ سخت معاملہ ہوتا ہے، موت کی سختی بہت ہی شدید ترین ہے۔ اسے بات کا مفہوم نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے کب سے اسی سے پرواز کرتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو وہ یوں مثال بیان بنائی جیسے ململ کا کپڑا اور ململ کا کپڑا، اور ململ کے کپڑے کو کانٹوں پر ڈالا جائے اور پھر اس کو زور سے کھینچا جائے، میں وہ کیا حال ہوگا اس کپڑے کا، ململ کے کپڑے کا جو کانٹوں پہ ڈال کے کھینچا جائے، اور میں نے جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ جو شخص ماہ شوال محرم کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے سکرات الموت یعنی موت کی سختی ایسے آسان فرما دیتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی پینا آسان ہوتا ہے، ایسے ٹھنڈا پانی پینے میں گرمیوں میں بندے کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ہی ایسے ہی جو شخص ماہ شوال محرم کے 6 روزے رکھتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عمر سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لاتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، اور میں کہ جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر اس کی اتباع میں ماہ شوال محرم کے 6 روزے رکھے تو خرج من ذنوبه، تو گناہوں سے ایسے پاک، گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ یوم ولدته امه، جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ یہ فضیلت اتنی بہترین اور اعلیٰ ترین ہے کہ جیسے بندہ حج پڑھ کے آئے، حج مبرور ہو، پھر اس کا حج مقبول ہو جائے، حج قبول ہو جائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اگر قبول ہو جائے تو وہ بھی بندہ ایسے ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص اس ماہ محرم یعنی ماہ شوال محرم کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اسے بھی ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ 9 روز بچہ گناہوں سے پاک ہوگا۔ اب بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی یہاں فرائض پر زیادتی ہے، ابھی فرض روزے ادا کیے تو پھر تم لوگوں نے 6 روزے رکھنے شروع کر دیے، تو فرائض پر زیادتی ہے، تو فرائض پر زیادتی تو یہود و نصارہ نے کی اور اللہ تعالیٰ شاہ نے اتنی مذمت بیان فرمائی، حالانکہ یہ بالکل عبث اور بے فائدہ اعتراض ہے۔ اس وجہ سے ایک تو فرائض پر زیادتی نہیں، ہم فرض سمجھ کے رکھتے ہی نہیں، یہ نفل ہے، اور دوسرا یہ کہ یعنی اس میں اتصال نہیں، متصل نہیں فرض کے ساتھ،
درمیان میں عید فاصلہ آ گئی، فاصلہ آ گیا، عید والے دن روزہ رکھنا ویسے ہی حرام ہے، ناجائز ہے شریعت سے مطابق۔ دونوں عیدین کو یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا حرام ہے شریعت سے مطابق۔ تو یہ مہمانی کے دونوں دن ہے، یہ میزبانی کے دن اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا ان دنوں میں یعنی ایام تشریق میں ماہ رمضان شریف یعنی عید الاضحیٰ اس میں اس کے جتنے بھی ایام تشریق عید کے بعد 3 دن ہو گئے اور ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ویسے ہی حرام ہے، تو لہٰذا اس میں اتصال نہیں پایا جاتا، انفصال ہو گیا، مطلب یہ کہ فاصلہ آ گیا۔ تو یہ اضطراب اس وجہ سے بھی بے فائدہ اور عبث ہے کہ ایک تو ہم متصل نہیں کرتے بالکل روزوں کے ساتھ، اور دوسرا ہم ان کو فرض نہیں جانتے، یہ نفل ہے، اور تیسرا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی یہ روزے رکھے، اسے بات کو ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے خود بھی روزے رکھے اور پھر آگے اپنے غلاموں کو ان دونوں کی ترغیب بھی عطا فرمائی کہ ایسے روزہ رکھو گے تو پھر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر ہمارے بزرگان دین سلف صالحین نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، اس کی برکات کا، فیوز و برکات کا مشاہدہ کیسے کیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسلسل 3 سال مکہ مکرمہ میں رہا، 3 سال بیت اللہ شریف میں میری ہر نماز میں حاضری ہوتی، تو میں مسلسل 3 سال وہاں پہ رہا۔ تو اہل مکہ میں سے ایک شخص روزانہ ظہر کے وقت آتا، طواف کعبہ کرتا، اور طواف کعبہ کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ مصافحہ کرتا، ملاقات کرتا اور چلا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوتے ہوتے ہماری آپس میں محبت ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ شخص دیکھ گئے، دونوں نے مجھے دیکھ سمجھا، تو یہ محبت کا سلسلہ بڑھ گیا، ملاقات زیادہ ہوتی رہی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندہ اچھا نیک تھا، وہ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری نے جب شدت پکڑی، شدید بیمار ہوا، اس نے ایک پیغام بھیجا، مجھے بلایا، میں گیا، تو میں جا کے اس کے پاس بیٹھا، اس نے مجھے وصیت کی، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، لہٰذا میری وصیت ہے کہ آپ نے میرا جنازہ بھی پڑھانا ہے، آپ نے مجھے غسل و کفن بھی، تدفین بھی کرنی ہے، سارے لوگ دفن کر کے آ جائیں، تو آپ نے میری قبر پہ کم از کم 1 رات گزارنی ہے، اور مجھے تلقین کرنی ہے، کلمے کی تلقین کرنی ہے، جب منکر نکیر آ جائیں مجھے وصیت حاصل ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حسب وعدہ پتے کا انتقال ہو گیا، تو میں اس کے انتقال کے بعد اس کے غسل و کفن میں شریک ہوا، جنازہ پڑھایا، لوگ دفن کر کے آ گئے، میں اس کی قبر پہ بیٹھا رہا، رات کا کچھ حصہ گزرا تو مجھے اونگ آ گئی، یعنی مکمل نیند نہ آئی، اونگ آ گئی، تو میں نے آگ میں اونگ میں ایک آواز سنی ہاتھ میں رہنے سے، اے سفیان ثوری، نہ تو اس شخص کو تیری حفاظت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس شخص کو تیری تلقین کی ضرورت ہے، تو چلا جا، نہ تو تیری حفاظت کی اور نہ ہی تیری تلقین کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے شخص کو نہ حفاظت نہ تلقین کی۔ تو آواز آئی، یہ شخص ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا تھا، جس کی برکت سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب پریشانی تو ان لوگوں کے لیے جنہاں فرض ہی نہیں رکھے، انہاں اپنا لوگی اصلا فرض ہی پورے رکھے، انہاں تمہارا کے پاس ایک چھڑیا سمجھا۔ تو میں فضائل بیان کر رہا ہوں، جن لوگوں نے محبت سے رمضان شریف
ہر اس شخص کو ایسے ہی لگا یوں رمضان آیا یوں چلا گیا، ابھی تو جو ہے وہ ہم صحیح طرح حق بھی نہیں ادا کر سکے تھے، رمضان شریف چلا گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً یہ پریشانی کا باعث ہے کہ جنہوں نے فرض ہی روزے کوئی نہیں رکھے، رمضان شریف میں نمازیں بھی کوئی نہیں پڑھی اور وہ اس طرف توجہ ہی نہیں انہوں نے کی، تو ان کے لیے تو یقیناً یہ باتیں پریشانی والی ہیں، مصیبت والی ان کو لگے گی کہ لو جی یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہا کہ یہ شخص بخشا گیا ہے، تو وجہ بخشش کیا ہے؟ کہ رمضان کے روزوں کے بعد یہ شوال کے 6 روزے رکھا جاتا ہے، تو جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصائم بعد رمضان کالقار بعد الفطار، تو فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد یہ شخص جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے یہ اس شخص کی طرح ہے کالقار بعد الفطار، یعنی جو جنگ سے پلٹنے کے بعد دوبارہ جنگ میں شریک ہو جاتا ہے، یعنی مجاہد میدان جہاد میں ہو، جنگ کر رہا ہو، کافروں کے ساتھ لڑتے 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 مارتا مارتا کافروں کو ایک مرتبہ مار کے میدان جہاد سے باہر آ جائے اور پھر اس کو جوش چڑھے اور پھر میدان جہاد میں پڑے، تو ہمیں کہ یہ ایسے ہی ہے، جس شخص نے رمضان شریف میں تزکیہ نفس کی کوشش کی اور اپنی اصلاح کی کوشش کی اور ابھی کوشش میں تھا کہ رمضان شریف چلا گیا، تو پھر نفس نے عید والے دن اگڑائی گئی اور گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہوا، تو پھر اس نے دوبارہ روزے رکھنے شروع کر دیا، پھر اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا، پھر اس نے اس کی نہیں مانی، اس کی سرگومی کے لیے کوشاں ہو گیا، تو ہمیں کہ یہ شخص اس شخص کی طرح ہے کہ جو کالقار بعد الفطار، جو جنگ میدان جہاد سے پلٹنے کے بعد دوبارہ میدان جہاد میں جو ہے وہ شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اب یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کوئی ضروری فرض نہیں کہ مسلسل ہی بندہ 6 روزے رکھے۔ حضرت مولانا حضرت قیام کی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مسند بارش کی کتاب فرماتے ہیں کہ مسلسل رکھنے سے مستحب یہ ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ رکھ لیں، یعنی اگر پریشانی پڑے تو علیحدہ علیحدہ پورے مہینے میں آپ 6 روزے پورے کر سکتے، یعنی اتوار کی چھٹی ہے، جمعے کی چھٹی ہے، کسی دن فری ہے بندہ روزہ رکھ لیں، تو یعنی اس پورے مہینے میں 6 روزے پورے کرنا، یہ قید نہیں کہ مسلسل رکھے تو اس میں زیادہ تقویٰ ہے، مسلسل رکھ لے 6 تو اس میں تو زیادہ تقویٰ ہے، ایک رکھ لے گا تو پھر درمیان میں 2 4 دن 5 دن 8 دن کا وقفہ آ گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ذہن نہ بنے، تو مسلسل رکھنا ہوگا تو پھر اس کی تربیت ہوتی ہے۔ بہرحال دونوں طریقے علماء فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ مسلسل بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اگر علیحدہ علیحدہ متفرق طور پہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن یہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ 10 ایک نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 عطا فرماتا ہے اور خلوص نیت کے برابر۔ اب اسی روایت میں ایک بات مذکور ہے، حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت رخت جگر مصطفیٰ حسنین کریمین کے مدار، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیمار ہو گئی اور بیمار ہو گئی تو بیماری شدت اختیار کر گئی، بخار شدید ہو گیا، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں
کہ انار کھائیں، انار کھانے کو جی چاہتا ہے، لیکن نہ مولا مقتدر ہوتا ہے، چلے ٹھیک ہے انار لے آتے ہیں بازار سے۔ اب جیسے ہی آپ بازار سے انار لے کے آ رہے ہیں تو سرے دار بازار کے سرے دار یعنی ایک کونے میں ایک شخص پڑا ہوا تھا، مریض بیمار شخص پڑا ہوا تھا، تو اس کے قریب سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کیا حالت تیرا، کیا جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا علی آج بڑا جی چاہتا ہے انار کھانے کو، انار کھانے کو۔ اب ایک حضرت بلال ایک انار لے کے آئے تو جی چاہتا ہے انار کھانے کو، تو آپ نے ایک طرف توجہ فرمائی کہ زوجہ محترمہ اور ایک انار ہے تو کوئی بات نہیں، یہ وہ گھرانا ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کبھی یتیموں کو، کبھی مسکینوں کو، کبھی قیدیوں کو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں۔ اب انہوں نے اہلیہ محترمہ سے فوقیت دی اس بیمار شخص کو جو پڑا ہوا انار کھولا اور دانے نکالے، اس مریض کو کھلا دیا، یہ بندہ تندرست ہو گیا، انار کھایا تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے حضرت بلال کہ یہ جو میں نے انار خریدا تھا سائل کو دے دیا، تو اب اہلیہ محترمہ کا کیا ہوگا؟ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی سوچ میں، اسی پریشانی میں آپ گھر تشریف لے کے آئے تو آپ نے آ کر دیکھا کہ سیدہ پاک بھی صحت یاب ہوئی ہے، آپ خوش ہو رہی ہیں تو صحت یاب ہو گئی ہے، تو یہ صحت کا راز ایک یہ بھی ہے لوگوں دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدقہ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کیا کرو۔ ہم لاکھوں روپے ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں، ہم اس ڈاکٹر کو لاکھ روپے، دوسرے کو، یعنی جہاں ہمیں کوئی بتاتا ہے، اب دیکھو تو شفا چاہیے اور بندہ کوشش کرتا ہے جس نے جہاں بتا دیا یہاں چلے جاؤ یہاں سے صحت ہو جائے گی، یہاں چلے جاؤ یہاں صحت ہو جائے گی، تو بندہ تو حریص ہوتا ہے صحت کا، تندرستی کا، تو جب تندرستی حاصل کرتی ہو تو پھر مال کو نہیں دیکھتا۔ لیکن اگر ہم نے حدیث مبارکہ کو دل سے جانا ہو اور پرکھا ہو اور عملی طور پہ اپنایا ہو تو پھر یقیناً پھر ہمارے لاکھوں ہزاروں نہیں لگیں گے، چند سو میں بات بن جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں اپنے مریض کا علاج صدقے کے سے کیا کرو، یعنی صدقے سے مریض کا علاج، یعنی صدقہ کرنے سے مرض بھی دور ہو جاتا ہے، ضروری نہیں لاکھوں روپے ڈاکٹروں کو دے دیں، صدقہ اور صدقہ ترد البلاء، صدقہ جو ہے وہ بلا کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں یہ ایک رائج بات اور باہر بھی سپنا ہے جی، یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے صدقہ جناب مریض کے سر کے اوپر سے باہر کے اور پھر کہتے ہیں چلو باہرنا نہیں ہاتھی لگا دو، یہ نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ آپ نے کسی کا صدقہ دینا ہے تو نہ وارنے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، بس نیت کی ضرورت ہے، یہ اس کی طرف سے صدقہ۔ اور پھر دوسرا یہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بنا ہے، وہ راستے میں وہ اپنا فبرا لے کے کھڑے ہوتے ہیں شاپروں میں، بچیاں بچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور چیلوں کو ڈال دیتے ہیں، لے ابھی کا جان کا صدقہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آگے کس حدیث سے ثابت ہو گیا؟ اگرچہ جانوروں کو پرندوں کو کھلانا اچھی بات ہے لیکن یہ کہاں کا صدقہ آ گیا؟ اب جہاں جس پل سے بھی گزرے یہی صورتحال ہے، جہاں سے بھی تو لوگوں نے اور پھر صدقے کے لیے روزی کالی سیڑھی لے کے باہر کے قبرستان چھوڑ دی تھی، یہ کون سا صدقہ ہے؟ پیٹ پا گوشت لے کے قبرستان میں پھینک دیا، نہ کسی جناب میری دھی کے کام نہ پتر کے کام، تو قبرستان میں پھینک دیا، یہ کون سا صدقہ ہے؟ تو یہ ہم نے یہ جو نام نہاد عاملین ہیں ان کے پیچھے لگ کے
کہ سر کا صدقہ دو، کالا بکرا دو، کالی مرغی دو، تو وہ ایمانداری سے بتائیں اس بات میں کہیں بھی کالی مرغی اور کالے بکرے کا ذکر ہے ہی نہیں کہ کالے بکرے کا صدقہ لگتا ہے. آپ چٹا دیں اس کا بھی صدقہ لگ جاتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ وائٹ مرغی بھی دیں تو اس کا بھی صدقہ. یہ کالی مرغی کالا بکرا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ہمیں دین، یہ وجہ یہ ہے کہ ہم دین پڑھتے نہیں، ہم دین سنتے نہیں، ہم دین داروں کو اچھا جانتے ہی نہیں. اصل بات یہ ہم نے تو مولوی صاحب کو رکھا ہوا ہے بس نماز پڑھانے کے لیے، ہم مسائل پوچھنے کے لیے. اللہ ماشاءاللہ آپ بھی بڑے بڑے مفتی ہیں جی، ہم خود ہی بہت بڑے مفتی ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی سے پوچھنے کی. حضرت جی یہ مسئلہ ایسا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چٹے باغ نے جو شرم ہوتی ہے کاکا ساڈا بڑا امام مسجد کاکا ہے کہ اور سارے چٹے باغ نے تو پاپا ہو گئے تو میں سوال پوچھوں. حضرت صاحب نہیں، دین میں یاد رکھیں شرم میں شرم نہیں ہوتی، دین میں شرم نہیں ہوتی. دین میں جو شرم محسوس کرتا ہے ساری زندگی شرم نہیں مانا جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے. تو شرم نہیں کرنی چاہیے، جو نہیں پتا وہ پوچھنا چاہیے. یہ جو میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں کالا بکرا کالی مرغی یہ صدقہ وارنا، یہ یقیناً کئی لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا. وہ اسی بات میں عمل کر رہے ہوں گے کہ کالا بکرا کالی مرغی اور یہ پیپرا کلیجی یہ سیری اسی کا صدقہ ہوتا ہے. نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی صدقہ کر کے بچ جاؤ. تو آدھی کھجور کا بھی صدقہ ہوتا ہے. اب یہ کون کسی کو بتائے کہ ایک پوری کھجور نہیں آدھی کھجور کا بھی صدقہ ہوتا ہے. اور صدقہ ایک بہت بڑا مفہوم ہے. صدقہ پیسوں کا اور گوشت کا نہیں ہوتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اگر کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس مال نہیں تو بندہ مومن مسلمان کو مسکرا کے ملے یہ بھی صدقہ ہے. کیا ہم یہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے؟ کسی کو خندہ پیشانی کے ساتھ، جو دل جمی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ، محبت سے آپ مل لیں، عقیدت سے مل لیں. یہ بھی ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. اس کے بعد 4 پیسے ہیں وہ تو پہلی بات ہے بارے پر اسلام میں نہیں بارہ نہیں کرتا. اگر کوئی چور ہی بندہ سلام لے بھی لے بارے وہ پورا ہاتھ ہی نہیں لوگا تو اتنا سارا ہاتھ میں آتا ہے، اتنا سارا ہاتھ میں آتا ہے. کیوں نہیں؟ میری تو ہی نہیں. یہ کوئی جناب یعنی وہ ایم این اے آ جائے تو پھر 24 صاحب بھی ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں جناب ایسے کیا. تو لہذا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو محبت سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ. یہ تمہارا ایک دوسرے کو ملتے ہوئے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ. تو صدقے سے علاج کرو. میں بات ختم کروں کہ حضرت سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے دیاب ہو گئی تو حضرت حیدر کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑے ہوئے تھے. بس اسی دوران دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھٹکھٹا، کون آیا ہے؟ کون ہے دروازے پہ؟ تو میں سلیمان فارسی آیا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے، حالانکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی، یہ ایران کے تھے، فارس کے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے اتنی محبت انہوں نے کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سلیمان میری اہل بیت میں سے اور بغیر اجازت کے اہل بیت کے گھروں میں داخل ہونے کی صرف اجازت حضرت سلیمان فارسی کو تھی. یہ آتے جاتے تھے. تو آج بھی اللہ نصیب کرے، آج بھی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میں جو ہے وہ اہل بیت میں سے، میرا سلیمان فارسی اہل بیت میں سے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ٹرے میں اوپر رکھا ہوا تھا، رومال رکھا ہوا تھا. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومال اٹھایا اور حضرت مولانا سے کہا کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے انار تحفہ آیا ہے. تو دیکھا کہ وہ 9 انار تھے، 9 انار تھے. تو حضرت کرام ایسے تو نہیں، باب عرب کہا گیا کہ مدینہ آنا مدینہ تو ایک والی مقام ہوا کہ میں عرب کا شہر نہیں، اس کا دروازہ ہے.
ایسے ہی تو نہیں حضرت عہد کرا وہ چپ کر کے 9 نال پڑھ لیتے فرمایا نہیں، فرمایا سلیمان بارسی یا کسی اور کی ہیں لے جاؤ، میرے ہوتے تو 10 ہی ہوتے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ نے کہا کیسے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے ایک سچ کرو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک دو تو اللہ بتا بس کام ایک کے بدلے 10 کو دیتا ہی ہے۔ تو یہ 9 ہے تو انہوں نے آسمین سے ایک نکالا۔ فرمایا کہ بھئی مولا علی سے کہا کہ 10 ہی آئے تھے، میں چیک کر رہا تھا کہ آپ کیا اپنا تاثرات دیتے ہیں، تو آپ کا یقین کامل کتنا ہے، تو ہم دیکھیں تو دیکھیں اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں، اور پھر خرچ کرنے کے بعد یقین کامل بھی کر لیں، اور اس کی ذات پہ اپنا اعتماد اور یقین کامل بھی کر لیں کہ ہم دیتے ہیں تو پھر اس کے دینے کا بھی بدلہ جو ہے وہ زیادہ ہے، ہم تھوڑا دیتے ہیں تو زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے جناب احباب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ماہ شوال کے 6 روزے بھی رکھ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔